بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے چاند کو مختلف منازل میں اپنے سفر کے عنوان سے جاری و ساری کر دیا۔ کبھی ہلال کہلاتا ہے، کبھی قمر ہو جاتا ہے، کبھی محاق میں چلا جاتا ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نصرات مقدسات کے لیے کہ جن کے وجود کی برکتوں سے روز قیامت ان کے چاہنے والے ایسے اٹھائے جائیں گے کہ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإیاکم انشاء اللہ من الطالبین بثار الحسن والحسین وجعلنا من المتمسکین من الامام المہدی من آل محمد۔ اما بعد، شکر خداوند حسن مجتبی و خداوند حسین شہید کربلا کہ اس نے ماہ مبارک کی ان راتوں میں اپنی کتاب کی تلاوت کا شوق عطا کیا، اور شوق میں ذوق بڑھانے کے لیے گرچہ 2 اعتبارات کے عنوان سے کل بھی اور پرسوں بھی انشاءاللہ خدا ہم سب کو نصیب کرے، یہ تمام تاریخیں مدینہ منورہ میں کریم اہل بیت کے بارگاہ مقدس میں صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ آپ کی خدمت مقدس میں 2 عنوان کے تحت ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے روز حاضر ہو رہا کہ مسلمانوں کی تاریخ کے اعتبار سے اللہ کے حبیب 5 سال تک اس علاقے میں رہے جو علاقہ حلیمہ سعدیہ کے عنوان سے معروف۔ اللہ کے رسول کا بچپنا کیسے گزرا؟ آپ اپنی والدہ کے ساتھ سفر پر تھے جو والدہ کا انتقال ہوا، پھر آپ کے والدہ کے انتقال کے بعد آپ کو ام ایمن نے پہنچا دیا اللہ کے رسول کو کہاں؟ حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں، اور عبد المطلب علیہ السلام 3 سال تک اپنے اس لخت جگر کو ایسے پالتے رہے جس سے کیا کوئی اپنی اولاد کو پالے گا۔ اپنے سینے پہ لٹاتے تھے یہ صرف سمجھانے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے ذہن میں سوال آ جائے کہ پیغمبر اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی سینے پہ لٹانے کا مطلب اتنا زیادہ قریب رکھتے تھے جیسے کوئی کم سن بچہ باپ کے سینے پہ لیٹتا ہو۔ یہ سمجھانے کا طریقہ، جیسے کوئی تعویذ انسان گلے میں پہن لیتا ہے تو اس کو اپنے گلے سے الگ نہیں کرتا، ایسے ہی انسان اپنے لخت جگر کو، جگر کہاں ہے؟ لخت جگر، آپ اپنی اولاد کو جگر کا ٹکڑا کہتے ہیں، حالانکہ اولاد یہاں ہو کہ ہندوستان میں ہو کہ پاکستان میں ہو، لخت جگر، ایک لخت جگر عبد المطلب کے لیے جناب ختمی مرتبت کی ذات بھی، اور جب آپ کے جانے کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے جانے سے پہلے حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام اولادوں کے سامنے سب کو بٹھا کے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اس کی ذمہ داری قبول کرے گا؟ کہتے ہیں سارے چچا بیٹھے ہوئے تھے، اور سارے چچاؤں میں سے ایک چچا نے آپ کے لیے حمایت کا اعلان کیا، یا یوں سمجھیے کہ اللہ کے رسول نے انتخاب کا حق پالنے والوں کو نہیں دیا، جس کو جا کر پلنا تھا اسے دیا، ہوئے جس کو نہ چھوڑ سکے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ سب کو چھوڑتے ہوئے وہ شخصیت تک پہنچے جس کا نام ابو طالب، اور اسی لیے اب 8 سال سے لے کر اور پیغمبر کی عمر مقدس 50 برس ہو جائے اس وقت تک تقریباً سمجھیے 42 برس 42 ایئرس، تو پورے 42 سال وہ ہیں کہ جہاں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پیغمبر کی حفاظت کی ذمہ داریوں کو بیان کیا۔ اب سیرت نبی پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ اگر ابو طالب کو نہ پڑھیں تو 42 سال محمد کو کیا پڑھیں؟ اگر عبد المطلب کو نہ پڑھیں تو 3 سال محمد کو کیا پڑھیں؟ اگر آمنہ کو نہ پڑھیں تو 5 سال۔ میں حیران ہوں کہ حلیمہ سمجھ میں آ جاتی ہے، آمنہ سمجھ میں نہیں آتی، یا یوں سمجھتا ہوں کہ حلیمہ تو سعدیہ ہو گئی، ابو طالب مومن میں نہ ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد والے کہ واقعات میں جملہ زبان پر آ رہا ہے تو آپ کی خدمت میں پہنچا دیتا ہوں۔ پتھر کا مسئلہ آیا ہے نا، ایسے پتھر عقل پہ پڑتے تھے کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ سرکار ختمی یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول کو پتھر مارنے والے کتنے لوگ تھے، ان میں سے ایک ایسا شخص جس کا نام ابو جہل بھی ہے، اس نے ایک مرتبہ ایسا ہوا، مجھے لگتا کہ شاید یہ لاسٹ ٹائم ہوا ہوگا، اس نے پتھر اٹھا کے پیغمبر کو مارنا چاہا مسجد حرام کے اندر۔ جیسے ہی پتھر کو اٹھایا
पैगंबर को मारने के लिए पत्थर हाथ से चिपक के रह गया और अब पत्थर को अलग करना मारना वारना सब भूल गया। अगर कभी ऐसा हो जाए कि किसी गुनाहगार इलाके में जहाँ गुनाह हो रहे हो अचानक छत गिर जाए गुनाहों की महफिल में, तो लोग गुनाह वुनाह भूल कर रोना पीटना शुरू कर देते। उसने पत्थर को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वो ऐसे चिपका कि छूट ही नहीं रहा। वो कहाँ ना गया होगा, तबीब के पास, जर्राह के पास, हकीम के पास, इधर उधर सारे झूठे खुदाओं के पास गया, किसी ने उसका ये पत्थर उसके हाथ से जुदा नहीं किया। आखिर में आना पड़ा मुस्तफा के सलाम हो उस अजीम पैगंबर पर। उस जमाने में मक्कतुल मुकर्रमा में पत्थर मारने वालों के एक बड़े नाम को खुदा ने ऐसे दिखाया कि पैगंबर के जितने मुखालिफ हैं उनकी क्या औकात है पैगंबर के सामने। अब आपने दोनों बातों को समझ लिया, कहीं पत्थर उठा के मार दिए, कहीं कुछ भी नहीं हुआ। दोनों बातें अलग अलग हैं। अब ये अल्लाह के रसूल की बारगाह में आया, कलमा नहीं पढ़ा, ना पढ़ेगा। पैगंबर कलमा पढ़वाते, लेकिन जो जबरन कलमा पढ़वाए मोहम्मद नहीं है। वरना कल को कहा जाता कि अबू जहल का इस्लाम पत्थर की बरकत से, मोहम्मद की बरकत से नहीं। अल्लाहु अकबर। आपने कलमा नहीं पढ़वाया, उसका मसला हल कर दिया। दस्ते दुआ बुलंद की खुदा की बारगाह में, पत्थर हाथ से जुदा हो गया। ये बात याद रखिए कि परवरदिगार आलम के फैसले बेहतर जान कि किस वक्त क्या करने हैं, और फैसले तब्दील होते हैं। ये मेरी बात पिछले कई दिनों से चल रही। फैसले तब्दील होते हैं मगर आपके लिए फैसला वही है। आज तो सुनेंगे कोई आयत आप भी, सूरतुल हिज्र कहा जाता है, हम हजर पढ़ते हैं उसको। कुरान का एक सूरा है, उसका नंबर सूरे का 15 है, आयत का नंबर 9। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तो अब सबको ज़ुबानी याद हो ही गई होगी आयत, वरना एक पाकिस्तान के नोहा खान ने कभी नोहा पढ़ा था इस मौजू पर और उसमें ये आयत पढ़ी थी। और उस जमाने के बच्चों ने, अच्छा वो जो हम याद कर रहे हैं वो याद नहीं होता, और जो नोहा खान याद कराएं, मैं नोहा खानों से कहता हूं अगर आप वो कुछ याद करा देते कि आपके भी काम आता, इनके भी काम आता, तो हमारी मुश्किल भी आसान। तलवार पढ़े हुए जिन्हें नोहा याद पहुंच गए होंगे। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक कि हम ही तो हैं कि हमने जिक्र को नाजिल किया है और हम ही ये जिक्र की मुहाफिजत करने वाले। अब ये आयत अगर आपको याद हो गई, नंबर है 9, सूरे का नंबर 15, नाम है सूरतुल हिज्र। इसके पढ़ने का फायदा क्या है? फायदा कि अगर कोई हाजत हो तो पढ़ लीजिए। और इस जुमले का लुत्फ आता मुझे मस्जिद कूफा के अंदर, जब सारे आमाल करा के लोग थक जाते हैं, 11 मुकामात हैं और 11 मुकामात की 28 रकत नमाज पढ़ने के बाद अब मैं उससे कहता हूं अगर हाजत हो तो नमाज हाजत है। लोग हैरान होकर देखते कौन सा ऐसा होगा इसकी हाजत कोई ना हो। तो अगर आपकी हाजत है तो सुन लीजिए, नहीं है छोड़ दीजिए। 1000 मरतबा पढ़ना है बस। कितना मरतबा? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। 1000 मरतबा पढ़ने का फायदा यह है कि आपकी हाजत को खुदा पूरा फरमा देगा। हाजत खुदा की बारगाह से पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर कभी शदीद कर्जा हो या दुश्मन की शिद्दत की बुनियाद पर बहुत खौफ हो, बड़ी तकलीफ और परेशानी हो, तो फिर आपको तो मालूम है कि एक तरीका होता है कि डोज बढ़ा दी जाती है ना। जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप गए और आपने एंटीबायोटिक्स ली, तो फिर वो इसके लिहाज से फैसला करते हैं कि कौन सी वाली आपको सूट करेगी आपके इस मौजूदा कंडीशन के एतबार से। मिसाल देता हूँ, जिससे 7वें इमाम फरमाते हैं कि 7 मरतबा अल्हम्द की जमानत और 7 मरतबा के बाद 70 मरतबा। यहाँ पर भी ऐसे 1000 मरतबा पढ़ना है आम हाजत की बराबरी के लिए। शिद्दत कोई है तो बढ़ाइए, 70,000 मरतबा पढ़ना है। फिर 70,000 दिरहम नहीं देने, जिक्र पढ़ना है। अगर दिरहम देने होते तो आप दरहम बरम हो जाते। जिक्र खुदा पढ़ना, इसमें परेशानी की बात। इसको जितना बड़ा मसला है, कहते हैं ना उलमा कि अगर कोई सैलाब आपकी तरफ मुसीबतों का आ गया तो दुरूद का सैलाब रवाना कर दीजिए। ऐसी मुश्किल वैसे मुश्किल कुशाई। हम चाहते हैं मुश्किल बड़ी हो और वजीफा छोटा सा हो। कि छोटी गोली से बड़ा ऑपरेशन नहीं हो सकता। अगर कैंसर हो गया हो, निकालना पड़ेगा और निकालने के लिए कट करना पड़ेगा, तो छोटी गोली से काम नहीं होने वाला। अब ये आपके हाथ में है, आपका मसला कैसे आपको हल करना। और शहदा पर आकर बैठे, कभी अगर किसी से दुआ की इल्तमास करवानी हो, तो सबसे बेहतरीन वक्त दुआ है किसी को पानी पिला के
اس سے دعا کی التماس کریں. کوئی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، انسان ہو، غیر انسان ہو، کسی کی پیاس بجھائی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ ماہ رمضان کے روزہ افطار کرانے کا ثواب اتنا کیوں ہے کہ ماہ رمضان میں اور عام دنوں میں فرق یہ کہ یہاں پیاسا ہے انسان، اور کسی پیاسے کو پانی پلا کے اس سے التماس دعا کرنا کہ انسان کی دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت. اور اگر کوئی پیاسا یتیم بھی ہو تو دعا اور جلدی قبول ہوتی ہے. اور یتیم اگر سید بھی ہو تو سمجھیے کہ اور قریب ہے انسان کی دعاؤں کی قبولیت. اور اگر سید اہل بیت کا فرد بھی، اللہ اکبر. چلیں اس سفر کی طرف جہاں اتنی شدید گرمی ہے، اور شدید گرمی میں سب کو اسیر بنا کے کوفے کی گلیوں میں لایا گیا. ایسے میں رونے والوں، آپ کو تو پتہ کہ بڑے شاید اپنی پیاس برداشت کر لیتے ہیں، مگر بچے پیاس برداشت نہیں کرتے، بار بار پانی مانگتے ہیں، بار بار پانی کا سوال. کبھی پانی کھیلنے کے لیے مانگتے ہیں، کبھی پانی تفریحاً مانگتے ہیں. آئے غربت آل محمد. ایسے میں جب قافلہ کوفے سے گزارا گیا، 4 سال کی بچی یتیمہ، آئے سیدہ فرد اہل بیت، شدت پیاس سے بےتاب ہے. رونے والوں، ایسے میں ایک مومنہ نے دیکھا کہ بچی بار بار پانی کا اشارہ کر رہی ہے، مگر پانی کون پلا ہے؟ نہ پھوپھی کے پاس پانی ہے، نہ ماں کے پاس پانی ہے، ارے بھائی کے پاس بھی پانی نہیں. اس لیے اس خاتون نے رحم کھا کر اپنے گھر سے کوزے آپ کو لیا اور آئی بچی کی طرف تاکہ بچی کو پانی پلائے. مگر چونکہ اس کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ جب پانی کسی کو پلاؤ دعا کی التماس کرو، کہ جب کوئی پانی پی لیتا ہے تو اس کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، پھر جو وہ دعا کرے گا قبول ہوگی. اس نے عجیب کام کیا. کون سی دعا منگوانا چاہتی ہے؟ جیسے ہی پانی یہ کوزہ پیش کیا کہ ایک قائدن بچی یہ پانی پی لے اور کچھ دعائیں میرے حق میں کر دے. سنائے خدا قیدیوں کی دعا جلدی قبول کرتا. اس سے پہلے کہ بچی پانی پیتی، بی بی نے آواز ہی سکینہ پانی بعد میں پینا، ارے پہلے اس سے پوچھ تو لو کیا دعائیں منگوانا چاہتی. آئے رونے والوں، پہلی دعا بچی سے یہ کہنے لگی کہ قائدن بچی یہ دعا کر دے جیسے تم اسیر ہوئے. اللہ اکبر. رونے والوں، ایسی کیا بات تھی بچی کی اسیری میں؟ شاید چہرے پر تماچوں کے نشان تھے، شاید کانوں سے لہو جم چکا تھا، شاید کے غربت لباس پر آشکار تھی. اس لیے کہنے لگی جیسے تو یتیم ہوئی دعا کر ایسے میرے بچے کبھی یتیم نہ ہو. دوسری دعا یہ کہتی ہے، ایک اور دعا کر دے. کیا دعا کر دے؟ کہ بہت دن گزر گئے، مجھے اپنی شہزادی کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، دعا کر میں مدینے جاؤں، جا کے اپنی شہزادی کی زیارت کروں. رونے والوں، ایک دعا تو سکینہ نے کی ہے، خدایا تجھے میرے بابا کا واسطہ، جیسے میں اسیر ہوئی، جیسے مجھے تماچے مارے گئے، ایسے اس کے بچوں پہ کبھی وقت نہ آئے. اجرکم علی الزہرا. دوسری دعا یہ بچی سے کہتی ہے، خاتون کے دعا کر دے کہ میں مدینے جاؤں، اپنی شہزادی سے ملاقات کروں. مدینے کا نام آیا، ابھی دعا کی نہیں ہے، نام آیا. جناب زینب نے کوفے کی گلیوں میں مدینے کا نام سنا، متوجہ ہو گئی. فرمایا ارے مدینے میں کس سے ملنے جائے گی؟ کہ محلہ بنی ہاشم ہے. پوچھا محلہ بنی ہاشم میں، ارے کس سے ملنے جائے گی؟ جیسے ہی آگے تفصیل پوچھنا چاہی، خاتون نے ناراض ہو کر کہا، اے قیدن عورت اپنی زبان کو سنبھال، میں اپنی شہزادی کا نام ارے یہ بے پردہ ماحول میں بازار میں لوں گی. اجرکم علی الزہرا. رونے والوں، یہ کہنے لگی
جاننا چاہتی ہے اتنا جان لے کہ میری شہزادی کے بھائی کو عباس کہتے ہیں، میری شہزادی کے شہزادے کو علی اکبر کہتے ہیں۔ ہائے رونے والوں، جناب زینب سے رہا نہ گیا، فرمایا یہ تو بتا اپنی شہزادی کو پہچانتی بھی ہے یا نہیں پہچانتی؟ کہنے لگی کیوں نہ پہچانوں گی، میں نے کئی برس خدمت کی ہے، ہزاروں میں بھی سامنے آ جائے تو پہچان لوں گی۔ میں سوچتا ہوں ابھی سکینہ نے پانی پیا نہ تھا کہ دعا قبول ہو گئی۔ آپ نے فرمایا جیسے ہی نگاہ دوڑائی، ولایت کا حصار بنا کے سب کی نگاہیں ختم ہو گئی، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، ام حبیبہ ارے پہچان لے تیری شہزادی۔ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار یتیم حسین کا واسطہ، آج کی مجلس کا پیغام آپ جب دعا کروائیں نا، چھوٹے بچوں سے دعا کروائیں، اچھا موقع شربت گھر بناتے ہیں، بچوں کو پلا کے بچوں سے دعا کروائیں، چھوٹے بچوں کی دعائیں خدا بڑوں سے جلدی قبول کرتا ہے۔ پروردگار نام یتیم حسین کا واسطہ میرے مالک تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، جناب سکینہ بنت الحسین کی عظمت کا واسطہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ کتنے ہیں جو میدان میں روزے نہیں رکھ پا رہے، پروردگار مرنے سے پہلے اس سعادت کو ہم سے نہ چھین لینا خدایا، روزے کی برکت سے قیامت کی بھوک اور پیاس سے محفوظ فرما لے۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک، جو پریشان حال بیٹھے ہیں، یتیم حسین کا واسطہ تمام کی پریشانیاں دور فرما۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، ام حبیبہ کو اپنی شہزادی کی زیارت نصیب ہو گئی، تو پروردگار ہمیں بی بی سکینہ کے واسطے سے ہمیں ہمارے امام کی زیارت نصیب فرما دے۔ محمد و آل محمد کا تمام مشکلات و پریشانیاں دور فرماتے ہوئے ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں محشور فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔